السلام علیکم، میں ہوں علی نواز۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ 13 اور 14 کی درمیانی شب ٹی ایل پی کے دھرنے میں جو گولی چلائی گئی تھی اور ایک بے رحمی کا مظاہرہ کیا گیا تھا پولیس کی طرف سے، جس میں کہا جاتا ہے کہ 600 سے لے کے 1000 تک جانیں ضائع ہو گئی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی ڈیڈ باڈی وارثین کو نہیں دی گئی اور نہ ہی ان کو بتایا گیا ہے، جبکہ عوام کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈیڈ باڈیاں پولیس ٹرکوں میں بھر کر لے گئی تھی اور ان کو غائب کر دیا گیا تھا۔ 13 اور 14 کی درمیانی شب جب یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد جو ٹی ایل پی کے سربراہ ہیں علامہ سعد حسین رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی لاپتہ ہیں۔ پولیس نے 3 دن پہلے یہ بیان دیا تھا اور حکومت کی طرف سے بھی یہی بیان آیا تھا کہ علامہ سعد حسین رضوی کی لوکیشن کو آزاد جموں اور کشمیر میں ٹریس کر لیا گیا ہے۔ جب لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے تو پھر اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ پولیس سراسر جھوٹ بول رہی ہے اور پنجاب گورنمنٹ بھی جھوٹ پر مبنی بیانات دے رہی ہے، جبکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو علامہ سعد حسین رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی ان دونوں کو شہید کیا جا چکا ہے، یا یہ پولیس کی کسٹڈی میں موجود ہے۔ اب پولیس اور حکومت ڈری ہوئی ہے، یہ ان کی گرفتاری ظاہر نہیں کر رہے، کیونکہ ان کو جو شدید قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹی ایل پی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور ان کے پاس بہت بڑی ایک فین فالوئنگ بھی ہے اور بہت بڑی اسٹریٹس پاور بھی ان کے پاس موجود ہے۔ اس ساری کاروائی کے بعد پنجاب گورنمنٹ نے ایک سمری بنا کر بھیجی تھی اور اپنے اسمبلی کے اجلاس میں یہ بل پاس کیا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان پر مستقل طور پر پابندی لگائی جائے اور ان کے لیڈران کے جو نام ہیں ان کو 4تھ شیڈیول میں ڈالا جائے۔ وہ سمری جو تھی وفاقی گورنمنٹ کو بھیجی گئی تھی اور وفاقی گورنمنٹ نے شہباز شریف کی سربراہی میں کل اسمبلی کے اجلاس میں اس پر بحث ہوئی اور تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا، اور اس کے بعد یہ جو سمری ہے وزارت داخلہ کو بھیجی گئی ہے۔ اب وزارت داخلہ سمری پر ضابطے کی کارروائی کر کے یہ وزارت قانون کو بھیجے گا اور وزارت قانون 15 دن کے اندر ایک ریفرنس دائر کرے گا آئینی بینچ کے اندر، اور آئینی بینچ اس کے اوپر فیصلہ دے گا کہ اس کو کالعدم قرار دینا ہے یا نہیں دینا، کیونکہ یہ ایک سیاسی پارٹی بھی ہے، مذہبی پارٹی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک سیاسی پارٹی بھی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ جماعت ہے، اور پورے پاکستان میں جو پچھلا الیکشن ہوا تھا اس میں 4تھے نمبر پر یہ پارٹی آئی تھی۔ اب حکومت کی بے حسی دیکھیں پنجاب گورنمنٹ کی کہ ایک ان کے بندے مارے گئے اور علامہ سعد حسین رضوی بار بار کہتے رہے کہ میرے ساتھ مذاکرات کریں، آپ میرے ساتھ بات کریں، میں بات کرنے کے لیے مرید کے میں رکا ہوا ہوں، لیکن اس کے ساتھ کسی نے بھی بات نہیں کی اور ان کی تمام ٹیم اور جتنے ان کے کارکنان تھے ان کے اوپر اندھا دھند گولیاں چلائی گئی اور ان کو شہید کیا گیا اور ان کو گرفتار کر کے غائب کر دیا گیا، اور اب ان کے خلاف یہ ساری کاروائی ہونے جا رہی ہے اور ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو 4تھ شیڈیول میں بھی ڈال دیا گیا ہے اور ان کے اکاؤنٹ اور ان کے جتنے اثاثے وہ بھی منجمد کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے۔ اب پورے پاکستان میں جہاں جہاں پر بھی تحریک لبیک پاکستان کے اثاثے موجود ہوں گے ان کو ضبط کیا جائے گا اور جو ان کے لیڈران ہوں گے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ہمارے ملک میں انصاف کا یہ عالم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو آپ کو بار بار بلاتا رہا ہے کہ میرے ساتھ بات کریں، میں بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں اور میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیا اور ان کے خلاف ایک طاقت کا بہیمانہ استعمال کیا اور ایک ظلم و جبر کا بازار گرم کیا، جس طرح کی حکومت پہلے بھی کرتی رہی ہے۔ پنجاب گورنمنٹ یعنی کہ مریم نواز شریف اور اس کے والد نواز شریف پہلے بھی یہی کام کرتے رہے ہیں اور اب بھی طاقت کے زور پر یہ ایک مذہبی جماعت جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
حرمت پر بنی ہوئی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ اس طرح کا سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کی جو ہے نواز شریف اور مریم نواز اور شہباز شریف گورنمنٹ کی جو پالیسیاں ہیں یہ سراسر اسلام دشمن ہیں اور یہ امریکہ اور اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ جی فرینڈز، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاک اللہ خیر۔